الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وسلم يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام يا سيدي يا رب العالمين الصلاة والسلام وعلى يا سيدي يا آلك وأصحابك الصلاة والسلام عليك وسلم يا سيدي يا نور من نور الله الصلاة والسلام عليك وسلم يا سيدي يا خير خلق الله یا خواجہ میری جولی بر دو 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 یا خواجہ میری جولی
رسول عطا مجھ کو عشق رسول عطا ہو خواجہ نظر کرم سے بنا دو خواجہ نظر کرم سے بنا دو شاہ مدینہ کا دیوانہ شاہ مدینہ کا دیوانہ یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو میں ہوں سائل میں ہوں سائل میں ہوں منگتا میں ہوں سائل میں ہوں منگتا یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی سبحان مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے جس نے اپنے ولیوں کی شانوں سے نوازا اپنے ولیوں کو بلند ترین مرتبے عطا فرمائے درود و سلام اس شہنشاہ والا سرکار مدینہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معبر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے محترم اور محتشم عاشقان رسول رجب المرجب کا مہینہ جاری و ساری ہے آج ماشاء اللہ اتفاق سے میرے اور آپ کے خواجہ غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول معین الدین حضرت سیدنا حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی آپ کی چھٹی شریف ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک ہم زندہ رہیں اپنے پیاروں کے ساتھ وابستہ رکھے محترم قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وکونوا مع الصادقین اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ دیکھیں ایمان کے بعد اتقوا اللہ اللہ سے ڈرنا پھر ڈر کے بعد ایک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیاروں کو حکم ارشاد فرمایا گویا ان کی تربیت فرمائی کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ رہنا اب مفسرین نے مختلف اس کے حوالے سے تفسیر کی ہے کہ صادقین سے مراد کون ہے بعض کہتے ہیں کہ صادقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایمان میں سچے اور مخلص ہیں اور بعض نے یہ کہا کہ صادقین سے مراد میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں سے دو شخصیات
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ شخصیات کہ اگرچہ ابتدائے اسلام میں مسلمان مالی طور پر بڑے کمزور تھے، بڑے مصائب آئے، بڑی جنگیں ہوئیں، بہت کچھ ہوا، ہجرتیں ہوئیں، لیکن میرے آقا کے یہ پیارے صدیق و فاروق یہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہی ڈٹے رہے، اس صادق و امین آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ کچھ نے یہ کہا کہ اس سے مراد مہاجرین صحابہ ہیں کہ جو جنگ تبوک میں ثابت قدم رہے، اچھی نیتوں کے ساتھ صادقین کی صف میں شامل رہے۔ تو بہرحال اپنی اپنی آراء مفسرین نے لکھی، کچھ میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی۔ بہرحال قرآن پاک میں اللہ یہ واضح حکم ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈرتے رہو اور نیکوں کی صحبت میں رہو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس لیے فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب تمہیں دیکھنا چاہیے کہ تم کس کو دوست بنا رہے ہو۔ کیا ایسا شخص تمہارا دوست ہے جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آتا ہے، جس کی صحبت میں بیٹھ کر تمہیں قرآن کا علم ملتا ہے، جس کی صحبت میں بیٹھ کر تمہاری جاہلیت ختم ہوتی ہے؟ اگر ایسا دوست ہے، ایسا صاحب ہے، پھر تمہیں مبارک ہو، پھر تمہیں مبارک ہو، تم درست سمت کے اوپر چل رہے ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سوچیں، دیکھیں میرا صاحب کیسا ہے، میرا دوست کیسا ہے۔ تو صادقین میں سے یہ آیت مقدسہ ہمیں بتاتی ہے کہ جن کی صحبت میں ہم بیٹھتے ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے۔ تو انہی میں سے جو ایمان میں سچے، کردار میں سچے، اسلام میں سچے، جنہوں نے ایک مختصر سا سفر دہلی سے اجمیر تک کا طے کیا، تو اللہ نے ان کے طفیل 90 لاکھ غیر مسلموں کو اسلام عطا فرمایا۔ آج اس صادق، اس سچے کی انشاءاللہ ہم سیرت سنیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن کے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ نجیب الطرفین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی باپ کی طرف سے بھی سید ہیں، ماں کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے سید ہیں۔ باپ کی طرف سے آپ حسنی ہیں اور ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے آپ حسینی ہیں اور ماں کی طرف سے حسنی ہیں۔ تو آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ کا نام حسن ہے اور القاب آپ کے مشہور و معروف ہے، معین الدین، دین کی مدد کرنے والا، سلطان الہند، ہند کا بادشاہ۔ خواجہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سردار، سرداری، آقا، پیشوا۔ تو بہرحال یہ آپ کے القاب ہیں۔ آپ 537 ہجری میں پیدا ہوئے، 537 ہجری میں پیدا ہوئے، اور آپ کی جو وفات ہے یہ 633 ہجری میں ہوئی۔ تو یوں کم و بیش تقریباً 96 یعنی 96 سال آپ نے عمر پائی۔ 96 سال یہ دین کا مبارک سورج جو ہے یہ طلوع رہا، اور علماء نے لکھا تقریباً 81 سال زندگی کے آپ نے ایسے گزارے جو درس و بیان میں گزرے یا دین سیکھنے میں گزرے،
دین پھیلانے میں گزرے یا مدینے جانے میں گزرے یا مدینے سے آنے میں گزرے یا مکہ جانے میں گزرے یا مکہ سے واپس آنے میں گزرے، اور 20 سال آپ نے اپنے مرشد کی بارگاہ میں گزارے۔ سنجری کیوں کہا جاتا ہے آپ کو؟ کہ ایک جگہ تھی جس کا نام ہے سجستان، اس کا ایک علاقہ تھا سنجر، تو اس علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی، جس وجہ سے آپ کو حسن سنجری کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ولی کامل بڑا کمال کا ولی ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ غریب نواز نہ کہو، تو وہ بڑا پیارا واقعہ میرے مرشد نے ایک لکھا ہے کہ آپ تو بچپن سے ہی غریب نواز تھے، آپ بچپن سے ہی غریب نواز تھے، کہ بچپنا تھا آپ کا اور والدین نے بڑی شوق سے کپڑے لے کر دیے، سلوائے، جیسے والدین کا انداز ہوتا ہے، بڑا پیار ہوتا ہے اولاد سے۔ عید کا دن تھا تو آپ نے وہ سوٹ پہنا، بچپنا تھا۔ اب راستے میں جا رہے ہیں تو راستے میں نا ایک نبینا بچہ دیکھا، خود بھی بچپنا ہے، آپ کا بھی بچپنا ہے، سامنے بھی بچہ ہے نبینا، وہ بڑا افسردہ کھڑا ہے، بڑا پریشان کھڑا ہے، غم زدہ کھڑا ہے، اور کپڑے بھی اس کے کوئی اچھے نہیں ہیں۔ آپ نے اس کو دیکھا تو دل نرم ہو گیا، برداشت نہ کر سکے، گھر گئے، اپنے نئے کپڑے اتار دیے، پرانے پہن لیے، وہ کپڑے لے کر آ گئے، اسے کہنے لگے بھائی ان کپڑوں کو تم پہن لو، ان نئے کپڑوں کو تم پہنو جو میرے ماں باپ نے مجھے لے کر دیے ہیں۔ آپ نے اسے کپڑے پہنائے، وہ نئے کپڑے جو آپ کے اپنے تھے اس کو پہنا کر اب اس کا ہاتھ پکڑا اور دونوں عید پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ہے میرے اور آپ کے خواجہ غریب نواز، کہ بچپن سے ہی غریبوں کو نوازنا یہ آپ کا طریقہ ہے، بچپن سے ہی۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، 15 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو آپ کے والد محترم حضرت سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے والد کا نام ہے غیاث الدین، آپ کی وفات ہو گئی 15 سال کے بعد۔ اب وراثت میں آپ کے باپ نے ایک باغ چھوڑا اور ایک پنچکی، تو آپ پھر اس باغ کے حوالے سے خود ہی سارا کام کرتے، اگر درختوں کی پانی لگانا ہوتا، کاٹ چھانٹ کرنی ہوتی، کوئی بھی کام ہوتا نا آپ خود ہی کرتے، اور چکی وغیرہ بھی آپ نے سنبھالی ہوئی تھی، تو اسی سے آپ کا معاش کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا تھا زندگی کا۔ اب یہ چلتے چلتے ایک دن اپنے باغ میں مصروف عمل ہے، کام کر رہے ہیں، تو اس علاقے کے ایک بزرگ تھے مجذوب، حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مجذوب بزرگ تھے اللہ والے۔ آپ باغ میں کام کر رہے ہیں، 15 سال کی عمر کے بعد والد صاحب فوت ہو گئے، اتنی عمر، تو جیسے ہی دیکھا نا بابا جی کو، حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، تو دوڑتے ہوئے آئے، آپ کو عرض کرنے لگے حضور آپ تشریف لائیں، وہاں درخت کے نیچے بیٹھے۔ آپ کو درخت کے نیچے، درخت کے سائے میں بٹھا دیا، اور دوڑتے دوڑتے ہوئے آپ گئے، کہنے لگے کہ آپ یہاں تشریف فرماؤ، میں آپ کو ایک چیز کھلاتا ہوں۔ دوڑتے ہوئے گئے تو ایک انگور کا بڑا پیارا خوشہ جو ہے وہ توڑ کے لائے، صاف کیا، بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کیا، اور 2 زانوں بیٹھ گئے سامنے۔ ہمارے جو اللہ والے تھے نا وہ ایسے با ادب ہے، با ادب با نصیب، جو ادب ہے نا یہ بندے کو نکھارتا ہے، یہ لوگوں میں ممتاز کر دیتا ہے، یہ ایک بندے کی شخصیت کو نکھار دیتا ہے کہ واقعی یہ بندہ ہے یار، جو بڑوں کا ادب کرنے والا، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا۔ اب 2 زانوں بیٹھ گئے، وہ انگور پیش کر دیے، تو ایک کتاب کے حوالے سے آتا ہے کہ سرسوں کا بوٹا اس کا ایک پھول حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لیا، اپنے منہ میں چبانا شروع کر دیا۔ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا، اس کو چبانا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے کہ بیٹا اس کو اپنے منہ میں لے لو۔ وہ اللہ کے ولی حضرت ابراہیم، انہوں نے ایک چبایا، اس کو چبانے کے بعد نکال کے دے دیا کہ بیٹا تم کھا لو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے وہ اپنے منہ میں لیا، جیسے ہی میرے حلق کے نیچے وہ گیا نا، میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ دنیا جس سے مجھے بڑی محبت تھی، وہ دنیا جسے میں بڑا چاہتا تھا، ایسے دل اچاٹ ہو گیا کہ سب کچھ چھوڑ کے چلا جاؤں۔
میں نے باغ کو بھی بیچ دیا، چکی کو بھی بیچ دیا، فقراء کو بلایا، فقیروں مسکینوں میں سارے پیسے تقسیم کر دیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے چل پڑا۔ آپ نے بڑے شہروں کے سفر کیے علم دین کی خاطر، سمجھ آ رہے؟ یہ ہمارے بزرگوں کی ہم سیرت نہیں پڑھتے۔ یہ جو آج کل کے ہم بھنگی اور چرسی دیکھتے ہیں نا، ہمارے ایسے نہیں تھے، خدا کی قسم ہمارے اللہ والے ایسے نہیں تھے۔ یہ تو بس ہمارے پیاروں کے ناموں کو بدنام کرنے کا ایک سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اور ہمارے جو تھے نا بزرگ، ہمارے اکابرین، انہوں نے پوری زندگی اللہ کے دین کے اوپر رہنے میں گزار دی، اللہ کے دین کو پھیلانے میں گزار دی۔ خدا کے بندو، ایک زندگی کا ایک طویل حصہ آپ نے علم دین حاصل کرنے میں گزارا۔ حضرت علامہ شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ آپ کے استاد ہیں جن سے آپ نے حفظ قرآن کیا، ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ پھر آپ کے استاد اساتذہ میں سے حضرت سید حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی آتے ہیں، بڑے بڑے اساتذہ کرام، بڑے بڑے علماء کرام، آپ نے علوم حاصل کیے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ اللہ نے، یہ جو تار ہے تبدیل ہوئی، یہ کہاں سے ہوئی؟ ایک اللہ والے کا ادب کیا، اللہ کو یہی پسند آ گیا، اللہ کو یہی پسند آ گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، مولا کبھی بے ادب نہ بنانا، با ادب ہی رکھنا، اپنے دین کے علماء کا، خفیان کرام کا، اللہ کے نیک سچے بندوں کا، اولیاء کرام کا، سادات کرام کا با ادب ہی رکھنا، ہمیں بے ادب نہ بنانا۔ آپ دیکھیں کہ یہ اس بزرگ کو حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کیسے میرے اور آپ کے خواجہ کا ادب پسند آیا۔ آپ نے وہ ایک پھول چوس کر دیا، چبا کر دیا، اسی پھول کی برکات دیکھے دنیا کدھر رہ گئی، میرے خواجہ کدھر چلے گئے۔ علم دین کے حوالے سے ایسا جذبہ۔ بہرحال یہ زندگی کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، آپ جس میں تلاش میں تھے کہ کوئی سچا مومن، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ فرماتا ہے نا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچا ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ تو وہ سچے حضرت سید عثمان چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پیر و مرشد، آپ کی صورت میں اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے مرشد کی خدمت کرنے کا ایسا اللہ نے موقع دیا ہے کہ 20 سال میں اپنے مرشد کے ساتھ رہا ہوں۔ میں اپنے مرشد کا سامان اپنے کندھوں کے اوپر اٹھاتا تھا، میں اپنے مرشد کا سامان اپنے کندھوں کے اوپر اٹھاتا تھا۔ آج کل تو زمانہ عجیب و غریب آ گیا نا کہ ہمارے کچھ لوگ اس چیز کو ویسے ہی حد تک سمجھتے ہیں، علماء کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے، پیر و مرشد کا، مشائخ کا، تو ان کے ویسے کپڑے خراب ہوتے ہیں، شان و شوکت خراب ہوتی ہے۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں یہ وہ خواجہ جن کو سلطان الہند کہا جاتا ہے، پورے ہند کے بادشاہ، وہ جن کو معین الدین کہا جاتا ہے، دین کے مددگار۔ آپ فرماتے ہیں 20 سال میں نے اس انداز میں، اس انداز میں گزارے، اپنے مرشد کے ساتھ رہا۔ کبھی اپنے مرشد کے ساتھ مکہ جا رہا ہوں، کبھی مدینہ جا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ایک وقت پھر ایسا بھی آیا، میں اپنے مرشد کے ساتھ ہوں، ہم مکہ میں ہیں، مسجد حرم میں ہیں، کہ میرے مرشد نے میرا ہاتھ پکڑا اور مزاج رحمت کے نیچے آ گیا، جو پرنالا ہے رحمت والا، اس کے نیچے میرا ہاتھ بلند کر دیا اور کہنے لگے کہ یا اللہ میرے حسن کو قبول کر لے، میرے حسن کو اپنا دوست بنا لے۔ آپ فرماتے کہ غیب سے آواز سنی ہم نے، کہ آواز آئی کہ اے عثمان ہم نے تیرے حسن کو قبول کر لیا، اسے اپنا دوست بنا لیا۔ یہ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سرکار کے روزے کے اوپر حاضر ہوا تو سلام عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ یا خاتم النبیین۔ آگے سے جواب پتہ کیا ہے؟ وعلیک السلام یا قطب الاقطاب۔ یہ ہے خواجہ، یہ ہے خواجہ، ایسی زندگی ہے، ایسی پاکیزہ زندگی۔ میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، آپ کے 3 بچے تھے، اور ایک کتاب کے حوالے سے میں نے پڑھا 2 شادیاں کیا، 3 بچے 1 بیٹی تھی۔ تو بہرحال یہ سرکار کی بارگاہ سے حکم ہوا کہ اے حسن تم معین الدین بن کر ہند میں جب جو ہے نا، جب اپنا جہاں آپ کا آج مزار شریف ہے، اجمیر شریف میں جاؤ۔
تو پھر آپ وہاں تشریف لے کر آئے اور دین کی ایسی مدد کی کہ ماشاءاللہ دنیا آج بھی یاد رکھتی ہے کہ جنہوں نے 90 لاکھ کو مسلمان بنایا وہ خواجہ معین الدین چشتی ہیں، وہ خواجہ معین الدین چشتی ہیں۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، ایک وقت آپ کی زندگی کا ایسا بھی آیا کہ تقریباً 5 ماہ آپ کے جو ہم اثر بزرگان دین ہیں ان میں سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 5 ماہ اپنی زندگی کے الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ کی بارگاہ میں گزارے، آپ سے فیض حاصل کیا ہے۔ یہ 5 ماہ آپ کی زندگی کے ایسے بھی ہیں۔ پھر آپ نے چلہ جو ہے وہ حضور داتا صاحب کے مزار کے اوپر بھی کیا ہے۔ تو برحال یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ جب حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی دین نورانی، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو آپ نے پتہ جواباً خراسان کی پہاڑیوں میں آپ عبادت گزارتے، اس وقت ان پہاڑیوں میں رہتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، تو آپ نے عرض کی کہ قدماک علی رأسی وعینی، حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا قدم میرے سر اور آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر اور آنکھوں پر بھی ہے۔ یعنی اللہ والوں کی آپس میں محبت دیکھیے اور ادب دیکھیے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ کہ میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، یہ دوران سفر ہی ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ سفر میں تھے، تو دوران سفر ایک باغ آپ نے دیکھا، اس باغ میں تشریف لے گئے۔ تو اس باغ کا جو مالک تھا نا، بڑا سرکش تھا، حاکم تھا، وہ بڑا ظالم تھا، سبزوار آتا ہے اس کا نام تھا۔ تو بہرحال اس کے باغ میں جو جس کو وہ دیکھ لیتا نا، وہ پھر واپس نہیں لوٹتا تھا۔ تو آپ جب وہاں گئے تو کنواں تھا اس باغ میں، وہ عیش و عشرت کے لیے اپنی مستی پوری کرنے کے لیے اس باغ میں آتا تھا، چند دنوں کے بعد پھر چلا جاتا اپنی عیش و عشرت کا سامان پورا کر کے۔ اچھا، جب آپ وہاں گئے نا، کنواں تھا، تو لوگوں نے، اس کے جو سپاہی وہاں موجود تھے، انہوں نے بڑا منع کیا کہ حضور آپ چلے جائیں یہاں سے، جو ہمارا بادشاہ حاکم ہے نا وہ بڑا ظالم ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں آپ کو مار نہ دیں۔ آپ نے فرمایا جو میرا حاکم ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے، جو میرا حاکم ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اچھا، آپ نے وہاں وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی، اتنے میں وہ بھی آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک سادہ سے لباس میں یہ بابا کون ہے، یہ درویش کون ہے، اس کو کس نے اجازت دی ہے یہاں؟ بڑا آگ بگولا ہوا، بڑا غصے میں ہوا۔ اچھا، خواجہ صاحب نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ نے نظر عنایت کی، وہ حاکم، ظالم حاکم، وہ جیسے ہی تکتا گیا، نظر پڑتی گئی، بے ہوش ہو کر زمین کے اوپر آ گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں میں ایک ایسی کشش پیدا کرتا ہے، الحمدللہ، کہ ان کو دیکھنے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں۔ اس لیے تو کہا گیا نا حدیث پاک میں بھی کہ جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے ایسا صاحب بناؤ۔ تو بہرحال خواجہ صاحب نے پانی منگوایا، پانی منگوانے کے بعد اس کے چہرے کے اوپر چھینٹے لگائے، اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اس کو ہوش آیا، تو بہرحال وہ آپ کے قدموں میں گر گیا۔ اس نے اپنی بد مذہبیت سے توبہ کی، پھر زندگی کا ایک طویل حصہ خواجہ صاحب کے ساتھ بھول گیا، اپنی حاکمیت سب کچھ بھول گیا۔ میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ ان کی عزتیں کیسے محفوظ کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمام عبادات میں سے سب سے افضل ترین عبادت فرائض پڑھنے کے بعد جب بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے، پھر ایک خاص مقام آتا ہے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے، فَكُنْتُ يَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں، میں اس کا دل بن جاتا ہوں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار، اللہ کی رحمتوں کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر فرماتا ہے۔
تو بہرحال ہم یہی دیکھتے ہیں اولیاء کرام کی کسی اللہ کے ولی نے اپنے ہاتھ میں آنڈا لیا وہ سونا بن گیا، کسی نے چھڑی لی ڈیلا لیا وہ سونا بن گیا۔ تو یہ اللہ نے اپنے پیاروں کو طاقتیں عطا فرمائی ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ یہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ آج کے اہل سنت نے یا ہمارے پیارے سنیوں نے اس کو ایجاد کیا، نہیں، جو ایسا کہتا ہے وہ غلط ہے، اس نے قرآن سے پڑھا ہی نہیں۔ قرآن کو پڑھ کے دیکھے، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے دیکھے، اس کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے، اس کو پتہ چلے گا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ جو نئے نئے قسم کے کھانے آئے ہوتے تھے وہ کہاں سے آتے تھے؟ آپ تو باہر بھی نہیں جاتی تھی اس کمرے سے، وہاں عبادت کیا کرتی تھی۔ تو بہرحال میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، ہمارے خواجہ کی جو زندگی کا انداز ہے وہ بھی بڑا پیارا ہے۔ ایک قرآن پاک دن میں اور ایک قرآن پاک رات میں آپ پڑھا کرتے ہیں۔ یہ جو نعرے لگانے والے نا خواجہ صاحب کے، ہم تو لگانے والے ہیں نا الحمدللہ، ہمارا تو گزارا ادھر سے ہو رہا ہے اللہ کے بندو، اور انشاءاللہ کل بروز قیامت انہی کے پیچھے پیچھے اللہ جنت نصیب فرمائے۔ ہمارا تو گزارا ہے، ہماری بگڑی ادھر سے بننی ہے، لیکن سوچنا یہ چاہیے میرے اور آپ کے خواجہ تھے کیسے، آپ کی سیرت کیسی تھی، عمل کیسا تھا۔ قرآن سے اتنی محبت تھی، سفر میں بھی قرآن پڑھتے، حضر میں بھی قرآن پڑھتے، رات میں بھی قرآن پڑھتے، دن میں بھی قرآن پڑھتے۔ ہم سے ایک پارہ نہیں پڑھا جاتا، کئیوں کو پاؤ بھی نہیں نصیب ہوتا ہوگا، کئیوں کو سال کے بعد بھی پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، لیکن ایک قرآن پاک دن میں، ایک رات میں، 2 قرآن پاک۔ کیسی محبت ہے قرآن سے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو جانتی تھی کہ ہمارے آقا نے فرمایا ہے افضل عبادت امتی تلاوت القرآن، کہ میرے آقا کا فرمان موجود ہے کہ میری امت کی افضل ترین عبادت جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ ہمارے پیارے ایسے تھے، ہمارے بزرگان دین ایسے تھے، میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول۔ تو یہ آپ کا انداز تھا۔ اور خوف خدا، قربان جائیے کیسا خوف خدا۔ اکثر آپ اپنے بیانات میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، اے لوگو اگر تمہیں پتہ چل جائے جو لوگ ابھی زیر زمین ہیں، جو زمین کے اندر ہیں، وہ کس حال میں ہیں، تو تم دیکھ کر اسی جگہ پر پگھل جاؤ۔ ایسا خوف خدا۔ میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، ساری زندگی خوف خدا میں، تلاوت قرآن میں، عشق مصطفیٰ میں، اور وہ دین جو میرے آقا کو اللہ نے عطا فرمایا، ساری زندگی اسی کی تبلیغ کرتے رہے، ساری زندگی اسی کی تبلیغ کرتے رہے۔ آپ کے کچھ ملفوظات بھی میں عرض کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، پیارے خواجہ کے ماننے والوں، خدا کی قسم یہ کام چھوڑ دو۔ کئی ہمارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھلے نمازی پرہیزی بھی ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، لیکن کوئی آسرا نہیں کرتے، وہ جہاں قسم کا معاملہ ہے بس کوئی سٹاپ نہیں، نو سٹاپ، لگا دو قسم، اٹھا دو۔ آپ فرماتے جو بندہ جھوٹی قسم کھاتا ہے، جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، وہ حقیقت میں اپنے گھر کو برباد کرتا ہے، اپنے گھر کو ویران کرتا ہے۔ اور آپ کا یہ فرمان بھی موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا بندے کے بدبخت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بندے کے بدبخت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ گناہ بھی کرتا رہے، اللہ کی نافرمانی بھی کرتا رہے، اور یہ سمجھے کہ میرا اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے۔ آج دیکھ لیں ہماری صورتحال کیسی، ہم ہر ایک کو ہمیں سوچنا چاہیے نا۔ یہ جو کہا گیا یار عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت چھما چھم رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ البرکت مع اکابرکم، کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، یہ ایسے نہیں ہے، ہمارے بڑوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی محنتیں کی، بڑے مجاہدات کیے، ان کے زود تقویٰ جو ہے نا وہ بڑا کمال درجے کا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندے کے بدبخت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ گناہ بھی کرتا رہے، رات گناہ، دن گناہ، شام گناہ، صبح گناہ، پھر بھی یہ سمجھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بڑا پہنچا ہوں، میرے جتنا کوئی مقرب ہے ہی نہیں، مقبول ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے سے افضل چیز وہ کیا ہے؟ نیک شخص کی صحبت ہے۔ ذرا سمجھیں اس کو، سوچیں، کیا فرما رہے ہیں؟ نیکی کرنے سے افضل اور زیادہ اچھا
نیک کی صحبت ہے۔ ہو سکتا ہے تم اکیلے نمازیں پڑھتے رہو تمہارے پاس علم نہیں ہے، گمراہ ہے، لیکن جب کسی عالم کی صحبت میں بیٹھو گے نا، وہ صحبت، وہ مجلس، وہ حلقہ جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا مجالس العلماء عبادت، کہ علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا، ان کے حلقوں میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، ان کے پاس بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نیک شخص کی صحبت جو ہے وہ نیکی سے اچھی ہے، اور فرمایا بد شخص کی جو صحبت ہے وہ بدی سے بھی زیادہ بدتر ہے، بدی سے بھی۔ یہ دوسرا جملہ بھی سمجھے کہ جو گناہ گار بندہ ہے، بدتر بندہ ہے، بدبخت بندہ ہے، جو قرآن اور حدیث کا مذاق اڑانے والا بندہ ہے، جو اللہ کے گھر کا مذاق اڑانے والا بندہ ہے، دن رات اللہ کے احکام کی جو دھجیاں اڑانے والا ہے، آپ فرماتے ہیں ایسے کی صحبت وہ بدی سے بھی بدتر ہے، یعنی اس سے بچنا چاہیے۔ جیسے ہم بدی سے بچتے ہیں نا، برے کام سے بچتے ہیں، اس سے زیادہ اس سے بچنا چاہیے، اور جیسے ہم نیکی کی کوشش کرتے ہیں نا، اس سے زیادہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نیکوں کی صحبت مل جائے، نیکوں کی صحبت مل جائے۔ میرے پیارے محترم عاشقان رسول، ایک فرمان آپ کا اور آپ کو سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے نا، حبیب ہوتا ہے، اس میں یہ تین چیزیں ضرور ہوتی ہیں، اس میں یہ تین چیزیں ضرور ہوتی ہیں۔ سخاوت اس میں دریا کی طرح ہوتی ہے، سخی ہوتا ہے، اور جو عاجزی ہے یہ زمین کی طرح ہوتی ہے۔ زمین ہوتے کئی ہماری پہاڑے ہماری ایک زمین بولی، عاجزی ہوتی ہے، عاجزی کا پیکر ہوتا ہے، اور شفقت جو ہوتی ہے اس کی یہ آفتاب کی طرح ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کوئی نمازی نا بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کسی عالم کے سامنے، کئی واقعات ہوئے ہیں، میرے ساتھ بھی ہوئے، آپ کے ساتھ بھی ہوئے ہوں گے، کہ بعض اوقات کوئی بندہ نہ سامنے آ کے ایسی گفتگو کر دیتا ہے، کوئی جو چاہنے والا نمازی ہوتا ہے یا پیار کرنے والا، وہ کہتا ہے قاری صاحب میرا تو دل کرتا ہے میں اس کو یہ کروں، لیکن پتہ امام صاحب کیا کہتے ہیں، یار جانے دو۔ اور جس کے پاس شفقت ہونا وہ کیا کہتا ہے، جانے دو یار، اس کی برائی اس کے لیے کافی ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی یار اسی شفقت کی وجہ سے یہ لوٹ آئے، یہ پلٹ آئے، اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، خواجہ صاحب کی ایک میں آپ کو کرامت سناتا ہوں آپ کی وفات کے بعد کی، اس کو اعلیٰ حضرت اللہ رحمہ نے بھی لکھا ہے، اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ جو ایک غیر مسلم کا ہے۔ حضرت سید برکات احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ میرے پیر بھائی ہیں اور میرے ابا جان کے شاگرد بھی ہیں۔ بیان کرنے والے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے واقعہ سنایا کہ ٹھیک دوپہر کا وقت اور ایک غیر مسلم شخص خواجہ صاحب کے میزار کے سامنے آیا ہوا ہے، اور کنکروں کے اوپر، پتھروں کے اوپر ہے گرمی، کڑاکے دار گرمی، تو اس نے نا اپنے آپ کو، کبھی وہ کنکروں کے اوپر، پتھروں کے اوپر لیٹ کے ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، اتنی گرمی کے ساتھ، اور سر سے لے کر پاؤں تک اس کے جسم کے اوپر نا دانے بنے ہوئے، اور گرمی دانے پھوڑے، تو پتہ کیا کہتے ہیں، خواجہ آگن، خواجہ آگن، خواجہ آگن، خواجہ بڑی جلن ہے، خواجہ بڑی تکلیف ہے، خواجہ بڑی تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت برکات احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے پتہ مجھے کیا کہا کہ میں تیسرے دن، ٹھیک اس تیسرے دن میں خواجہ صاحب کے مزار کے سامنے سے گزرا، وہی شخص وہاں موجود تھا، نہ تو اس کے جسم کے اوپر دانے تھے، بالکل تندرست۔ میں نے اس سے پوچھا رحمانی کیا بنا، اس نے کہا خواجہ نے کرم کر دیا، خواجہ نے کرم کر دیا۔ تو میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، اللہ نے اللہ والوں کو، اللہ نے اپنے پیاروں کو بڑی طاقتیں عطا فرمائی، یہ بڑے حسین ترین لوگ ہیں اس دنیا کے الحمدللہ۔ تو دنیا میں صرف ایسا نہ کیا کرو کہ ان کے دن منائیں، کریں اِسالِ ثواب۔ خواجہ صاحب کی چھٹی ہے، آپ بچوں کو اکٹھا کر کے، گھر میں کھانا تو ویسے ہی کھانا ہے، سورہ فاتحہ شریف پڑھائیں، سورہ اخلاص پڑھائیں، قرآن پاک ہو جائے، نعت ہو جائے، تلاوت ہو جائے، خواجہ صاحب کے حوالے سے اِسالِ ثواب پیش کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہ بھولا کریں میرے خواجہ کیا کہہ گئے، میرے خواجہ عالم تھے، میرے خواجہ امام تھے، میرے خواجہ حافظ قرآن تھے، کیا میں نے بھی اپنے بچے کسی کو حافظ بنایا؟ جب آپ کی وفات ہوئی،
آپ اندازہ لگائیں کہ فجر کی نماز کا وقت تھا، آپ کے محبین مریدین اس انتظار میں تھے کہ حضور اپنے حجرے سے تشریف لانے والے، نماز پڑھائیں گے، پیر شریف کا دن تھا۔ لیکن کیا ہوا، کچھ ہی دیر کے بعد یہ خبر ملی کہ ہمارے خواجہ، ہمارے مرشد، ہمارے راہبر اس دنیا سے تشریف لے جا چکے۔ امام تھے، سمجھ آ رہی نا؟ تو ہمیں امام کی بھی قدر کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو امام بنائیں۔ ہماری حالت تو اس طرح کی ہو گئی کہ آج کل ہم نے اپنے ساتھ ایسے کام کر لیے، اپنے آپ کو اس کے مطابق بھی نہ چھوڑا کہ ہم نماز سے پہلے تکبیر پڑھ سکیں، اذان پڑھ سکیں۔ مسائل ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ پچھلے دنوں میں کوئی ایسا مسئلہ میرے پاس آیا، فون کے اوپر ہی قاری صاحب نے کہا، ایک بچہ تھا ہمارا، اس کی داڑھی نہیں تھی، وہ اذان دینے کے لیے آیا۔ اب کیا شریعت کا مسئلہ ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ پہلے میں نے مسائل آپ کو بیان کیے کہ جو بندہ داڑھی منڈا ہے نہ تو وہ جماعت کروا سکتا ہے، نہیں جماعت کروا سکتا، نہ اذان پڑھ سکتا ہے، مکروہ تحریمی، علماء نے مکروہ لکھا ہے، اس کو دوبارہ دہرائی جائے گی۔ دیکھو یار یہ کس نے کیا ہمارے ساتھ؟ کسی غیر نے آ کر کیا؟ اور یار کوئی ادنا سی روایت دکھا دو، کوئی غریب ضعیف سے ضعیف کوئی حدیث دکھا دو، کوئی قرآن کی آیت دکھا دو، جہاں موجود ہو کے داڑھی نہ رکھو۔ اگر فضیلہ تو چلو یار ہم پھر آپ کے ساتھ چلتے۔ خدا ایسا نہ کرے، ایسا ظلم نہ کرو۔ اے خواجہ کے ماننے والوں، اپنی جان کے اوپر رحم کرو۔ اور میرے خواجہ ایسے تھے کہ ان کے چہروں کو دیکھ کر مسلمان، ان کے چہروں کی روشنی، ان کے چہروں کی یہ چمک دھمک، یہ سنت کی بہاریں دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جایا کرتے۔ اور ہم دن رات نعرے لگانے والے، انہی کا کھانے والے، انہی کے نام کے اوپر ہمیں بھروسہ ہے، بلکہ ہمارا تو یقین ہے انشاءاللہ یہ کام آئیں گے، پھر بھی ہم پیچھے۔ ایسا ہرگز نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خواجہ صاحب کی کتابیں بھی موجود ہیں جو آپ نے لکھی ہیں، اللہ تعالیٰ کتابیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو تعلیمات آپ ارشاد فرما گئے ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو عزت چاہیے نا، عزت دینے والی چیز نماز سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ کیا آپ کا فرمان موجود ہے؟ نماز سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا آنا بیان کرنا سننا کو فرمائے۔ آمین۔